الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. ظلمتوں سے جب انسان گھبرا گئے، ظلمتوں سے جب انسان گھبرا گئے، روشنی لے کے خیر الانام آ گئے، روشنی لے کے خیر الورا آ گئے. جتنے کانٹے تھے نفرت کے سب چن لیے، جتنے کانٹے تھے نفرت کے سب چن لیے، دشمنوں پہ بھی وہ پھول برسا گئے، دشمنوں پہ بھی وہ پھول برسا گئے. اور اے جنون مدینہ تیرا شکریہ، اے جنون مدینہ تیرا شکریہ، چلتے پھرتے مدینے میں ہم آ گئے، چلتے پھرتے مدینے میں ہم آ گئے. کیا مطلب ہے جنون مدینہ تیرا شکریہ؟ میرے دوستو، اگر کوئی متبع سنت ہے، سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے، وضع قطع میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، بات کرنے، ہنسنے رونے، گفتگو میں، دوستوں کی محفل میں، ماں باپ کے ساتھ تعلق میں، بیوی کے ساتھ تعلق میں، اگر کوئی متبع سنت ہے تو سمجھو کہ وہ مدینے میں ہے. اور دلیل میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ادب سے کھڑے ہوئے سلام عرض کر رہے تھے کہ دیکھا ایک بدو شخص وہ آیا ہے، اور وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جالی مبارک پر، اس زمانے میں قریب قریب ہوتے تھے تو کوئی فاصلے نہیں ہوتے تھے، جالی مبارک سے چپٹ کے اور زور زور سے رونے لگا. تو ان بزرگ کو بڑا یہ خیال ہوا کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے، اس میں وہ کیفیت ہے اور میرے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی. تو غیب ہاتف سے آواز آئی کہ اگر کوئی سنت کا پابند ہے اور وہ ہم سے دور ہے تو وہ ہم سے چپکا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی سنت سے دور ہے تو وہ ہمارے پاس چپک کے بھی اگر روتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. لوگ مدینے میں رہتے ہیں اور دوسرے ممالک کے سسٹمز کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کا دل مدینے میں نہیں ہے، ان کا دل باہر ہے، جرمنی میں، فرانس میں، کینیڈا میں، امریکہ میں ہے. لیکن اگر کوئی یہاں ان ملکوں میں رہ کے، میکسیکو میں، بہاماس میں، ایکواڈور میں، پیرو میں، لیما میں، یہ دور دراز کے علاقوں کا میں نے ذکر کیا ہے آپ سے، نیوزی لینڈ میں، فیجی میں رہتا ہے، لیکن اگر وہ متبع سنت ہے تو میرے دوستو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہے. تو سنت سے محبت، چلتے پھرتے مدینے میں، اے جنون مدینہ تیرا شکریہ، چلتے پھرتے مدینے میں ہم آ گئے. روزانہ مدینے کے مزے لے سکتے ہیں اگر مدینے والے سے جو تعلق ہے اس کا اظہار بھی ہو.
رب سلم کی سن کے صدا حشر میں، رب سلم کی سن کے صدا حشر میں، آسیوں نے کہاں مصطفیٰ آ گئے، آسیوں نے کہا مصطفیٰ گئے، ظلمتوں سے جب انسان گھبرا گئے، روشنی لے کے خیر الورا گئے۔ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مشہور ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا منسوب ہے ان سے، بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان اولیاء الا المتقین، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، اور تمام تر مکاتب فکر کے علماء کا اس پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً تبع تابعین کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مادرزاد یعنی پیدائشی ولی تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا، اور اس دن چاند نظر نہیں آیا تھا، یعنی اس سے ایک دن پہلے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، اور انہوں نے دودھ نہیں پیا، تو یہ بات مشہور ہو گئی، اور بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں چاند نظر آ گیا تھا۔ تو یہ پورا مہینہ جب چاند نظر آ جاتا تھا رمضان کا، تو یہ کوئی چیز منہ میں نہیں لیتے تھے، یہ اس کی نشانی تھی۔ بہرحال، اور یہ مضبوط کتابوں کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ والے ہیں، اللہ والے، اللہ والوں کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان لامحدود ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں عطا کر دیں ان اللہ والوں کو، ان سے کون پوچھنے والا ہے۔ بعض اوقات اللہ والے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ابھی دعا کرنے بھی نہیں پاتے کہ ان کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ پہلے میں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ ان کی پیدائش ہوئی تھی 471 عیسوی یکم رمضان المبارک میں، بعض کتابوں میں 470 ہجری بھی لکھا ہوا ہے، اور ان کا یہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں سن 11 ربیع الثانی 561، یعنی کم و بیش 90 سال کی زندگی انہوں نے پائی ہے۔ ان کی والدہ نے انہیں نصیحت کی تھی۔ اچھا، یہ اولاد کن کی تھے؟ ان کے والد کا نام تھا ابو صالح۔ ابو صالح نے ایک مرتبہ ایک سیب کھایا جو تیرتا ہوا آیا، انہوں نے سیب کھایا، اور اس کے بعد پھر انہیں یہ فکر ہوا کہ میں نے جو سیب کھایا ہے نہ جانے یہ تو میرا نہیں ہے، ملکیت تو میری نہیں ہے۔ تو مالک کا پوچھا باغ کا، باغ میں پہنچے، وہ باغ تھا ابو عبداللہ کا۔ تو ان سے پوچھا، یہ بھی اپنے پائے کے بزرگ تھے، ان سے پوچھا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک سیب کھایا ہے، یہ آپ کے باغ کا ہے، آپ سے اجازت نہیں لی۔ تو وہ سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ تو تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو کہا کہ اب میں کیا کروں حضرت؟ کہا کہ تمہیں میرے باغ میں ملازمت کرنی پڑے گی۔ تو ملازمت اختیار کی۔ انہوں نے دل میں سوچا انہوں نے کہ کل اللہ کے یہاں شرمندگی سے بہتر ہے، اس سزا سے بہتر ہے کہ یہاں پر میں یہ سزا کاٹ لوں، یہ اب میرا جو بھی پاداش ہے میرے گناہ کی وہ یہاں پوری ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا میں کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے باغ کے مالک نے کہا عبداللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی کوئی سیب ہمیں لا کے دو، کوئی پھل لا کے دو۔ وہ پھل کھایا تو وہ کڑوا تھا۔ کہا تمہیں ابھی تک پہچان نہیں ہوئی؟ کہ اللہ کے حضرت مجھے تو نہیں معلوم کون سا میٹھا ہوتا ہے کون سا کڑوا ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں سے پوچھا
کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ کام کرتے ہیں، صفائی وفائی کرتے ہیں، وقت پر کھانا کھاتے ہیں، وقت پر نمازیں ادا کرتے ہیں، بس یہ ان کا کام ہے۔ کہا تم نے سیب کیوں نہیں کھایا؟ کہا آپ نے مجھے صفائی کے لیے رکھا تھا، سیب کھانے کے لیے تھوڑی رکھا تھا کوئی۔ ان کے دل میں اور جگہ ہوئی۔ کہا کہ شادی شدہ ہو کہ نہیں، میری ایک بیٹی، اس سے شادی کرو گے؟ جب ان کی وہ میعاد پوری ہوئی، انہوں نے جانے کے لیے کہا تو کہا ابھی سزا پوری نہیں ہوئی تمہاری، ایک اس میں سزا اور باقی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ شادی شدہ ہو کہ نہیں، کہ میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہی خیال آیا کہ کل قیامت کے دن کی خجالت سے بہتر ہے، لہٰذا انہوں نے حامی بھر لی اور اس لڑکی سے شادی کی۔ شادی سے پہلے ان کے یعنی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میری لڑکی نابینا ہے اور کانوں سے سنتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب پھر بھی حامی بھر لی اور شادی کر لی کہ کوئی بات نہیں، میں گزارا کر لوں گا، وہی قیامت کا خوف تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف تھا۔ تو اب جو دیکھا تو وہ ٹھیک تھی، نہ نابینا تھی اور نہ سماعت سے محروم تھی۔ تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو مجھ سے یہ فرمایا تھا وہ کوئی اور خاتون ہے میرا خیال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں وہی خاتون ہے، تم جاؤ ان سے ملو، اور میں نے جو تمہیں کہا نابینا ہے وہ اس لیے کہ اس نے آج تک کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، اور جو میں نے کہا تھا کہ وہ سنتی نہیں ہے، اس نے نامحرم کی آواز نہیں سنی۔ تو مجھے ایسے ہی کسی مرد کی تلاش تھی کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ اللہ کا ڈر ہی تھا سارا، گناہوں سے بچنا اور اس کی فکر کرنا کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے تو کیا جواب دوں گا۔ تو بس مجھے تم میں وہ چیزیں نظر آئیں، اس لیے میں نے تم سے اس کی شادی کی۔ ان سے جو اولاد ہوئی، ان خاتون کا نام تھا فاطمہ، ان سے جو اولاد ہوئی ان کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ یہ جیلان بغداد کے پاس ایک شہر تھا، اسے گیلان بھی کہتے تھے، یہ جیلان میں پیدا ہوئے تھے۔ اور میرے دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑے مقام پر فائز تھے۔ ان کی والدہ نے انہیں نصیحت کی، علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر بھیج رہی تھی، تو انہیں یہ کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، فرائض کے ساتھ ایک کام کبھی نہ کرنا، فرائض کرنے کے ساتھ وہ کام یہ ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ دیکھیں جب جھوٹ نہیں ہوگا نا زندگی میں تو بڑی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ آدمی کوئی کہاں گئے تھے تو اگر جھوٹ نہیں بولنا ہوگا تو غلط جگہ کا انتخاب بھی نہیں کرے گا وہ، کہ مجھے جھوٹ نہ بولنا پڑے کہیں۔ تو پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، چلے قافلے والوں نے پکڑ لیا۔ یہ واقعات ہم نے سب نے سنے ہوئے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، لیکن میں وہی جو بار بار عرض کرتا ہوں میرے دوستوں کہ کوئی بات بار بار اگر کہی جائے تو دل میں گھر کر جاتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے پھر۔ تو قافلے والوں نے پکڑ لیا، ان کی والدہ نے انہیں 40 دینار دیے تھے، یہ آج کل کے دینار نہیں جو کرنسی ہے، اس وقت کا ایک دینار 20 دینار، اگر 20 دینار کا 7.5 تولہ ہوتا تھا، یعنی اگر کسی کے پاس 20 دینار ہیں، 20 دینار اشرفیاں ہیں تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی، 7.5 تولہ سونا کے برابر۔ تو ان کو 40 دینار دیے، یعنی 15 تولہ سونا۔ سونے کی قیمت ہر دور میں ایسی ہی رہتی ہے کہ آدمی کی دسترس سے باہر ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کاش ہم پہلے یہ کر لیتے تو یوں ہوتا، بھئی پہلے جب تھا تو پہلے دسترس سے باہر تھی، تو یہ ہر دور میں باہر رہتی ہے دسترس سے، آسان نہیں ہوتا کہ جو چاہے خرید لیں۔ اللہ نے جنہیں حیثیت دی ان کو اللہ ماشاءاللہ ایگزمپشن بھی ہے، ظاہر ہے۔ تو بہرحال ان کو جب پکڑ لیا اور ان سے پوچھا کہ کچھ ہے تمہارے پاس، اس نے کہا، اس بچے نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ 40 دینار ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے جا کے ان کا ایک جہاں پر ان کا وہ سردار بیٹھا تھا اس کے پاس ساری چیزیں جمع کی اور کہا کہ بس ہو گیا؟ کہنے لگے کہ ہاں، لیکن ہنستے ہوئے کہا کہ ایک بچہ ایسا عجیب سا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو بڑی رقم تھی، تو اس نے سردار نے کہا کہ کیا پتہ ہوں اس کے پاس؟ کہنے لگے کہاں ہوں گے، ہم نے دیکھے ایسے مذاق کر رہا ہے وہ، کہ اس کو لے کے آؤ۔ لے کے آئے، کہنے لگے بیٹا تم نے یہ کہا ہے کہ ہاں، کہ تمہارے پاس ہیں؟ کہ ہیں۔ کہنے لگے کہاں ہیں؟ انہوں نے تلاشی لی تھی، نظر نہیں آئے۔
کہنے لگے میری ماں نے اس میں سیے ہوئے ہیں بغل کے نیچے، کہا دکھاؤ، اب جو ادھیڑا تو اس میں 40 دینار نکلے۔ سردار نے کہا بیٹے اگر تم یہ نہ بتاتے تو یہ پیسے بچا لیتے، تم نے کیوں بتایا؟ کہا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے اس لیے میں نے بتایا۔ کہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا بیٹا۔ بس مجھے ماں کی وہ بات یاد تھی، پیسے جاتے ہیں تو جائیں لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی۔ سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس قدر رویا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اس بچے کو اپنی ماں کی بات یاد ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، ہم نے بھی تو اللہ سے کوئی عہد کیا ہے، ہم اس سے کیوں پھر گئے؟ لہٰذا آج کے بعد تم میری چوریوں کے اور میری ڈکیتیوں کے گواہ ہو۔ آج اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں اللہ کے خوف سے آج کے دن رویا تھا، اس کی گواہی دینا تم قیامت کے دن۔ اب چاہے جو تم کرو تمہارا معاملہ، لیکن میں اب یہ نہیں کروں گا۔ تو سب لوگوں نے یہ کہا کہ سردار ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے اچھا کھلایا، ہم آپ کے ساتھ رہے، اب اگر آپ توبہ طائب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ لہٰذا لوٹا ہوا مال سب کو واپس کیا۔ میرے دوستو پوری جماعت صرف اس ایک بات سے دین اسلام میں داخل ہوئی۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ کوئی دین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے خادمین چلا کرتے تھے کہ کپڑا زمین پہ نہ لگے کہیں، جو ایک دن جوڑا پہنتے دوسرے دن وہ جوڑا نہیں پہنتے تھے۔ اس کے برعکس ان کے بھائی تھے عامر بن عمیر، وہ انہیں اسلام کی دولت نہیں ملی، انہیں اسلام کی دولت ملی۔ ایک دفعہ اپنا تن چھپا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے برجستہ یہ فرمایا کہ اسلام نے مصعب سے سب کچھ لے لیا، لیکن پھر اگلی بات فرمائی کہ مصعب کل قیامت کے دن میں اللہ سے تمہیں جنت کا جوڑا دلواؤں گا اور وہ پہناؤں گا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دلوائیں، تو اتنی بڑی یہ نعمت اور دولت اسلام، بہرحال وہ طبقہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو بس اللہ تعالیٰ، اصل ان کی تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں یہ ذرا سن لیجئے۔ میں ایک تعلیم آپ کو بتا رہا ہوں، ہم اپنے سب گریبانوں میں جھانکیں پھر۔ ایک تو جھوٹ کی بتا دی، دوسری انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بے نمازی مر جائے، نماز نہ پڑھتا ہو، تو پھر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں۔ مجھے بتائیے کیا اس تعلیم کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال پر تنبیہ کرو، 10 سال میں اس کے برتن الگ کرو اور بستر الگ کرو، 12 سال میں اس کو مارو۔ یہ رحمت للعالمین ہے، جو رحمت ہے۔ جانور کو بھی جو تکلیف دیتے ہوئے منع کرتے ہیں کہ تم نے اس کو چارہ نہیں دیا، صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جانور شکایت کر رہا ہے، وہ اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مارو، پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اگر آج کی مار سے سدھر جائے اور نماز پڑھنے لگے، عبادت کرنے لگے، تو اس کل کی مار اور کل کی خجالت اور کل کی شرمندگی اور کل کے رونے سے آج کا یہ بہتر ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل، تو مقصد یہ کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی محمد فیضان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، صدق رسوله النبي الكريم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں: خوب سن لو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اور اگلا جملہ یوں ارشاد فرماتے ہیں: وَكُلُّكُمْ، اور تم میں سے مسئول، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، عن رعیہ، اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہو جاتا ہے، خواہ کسی درجے میں ہو۔ اللہ کی توفیق سے تلاوت قرآن حکیم ہو جاتی ہے، چاہے کسی کیفیت سے ہو۔ اللہ کی توفیق سے صدقہ خیرات ہو جاتا ہے، خواہ کچھ ہی نیت کیوں نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ کیا ان اعمال کے کرنے کے ساتھ اپنے سے جڑے فرد افراد کی بھی خبرگیری ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تو فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، مفہوم میں آیت مبارکہ کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب والوں کو ڈرائیے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، وہ شخص اچھا نہیں سمجھا جاتا جو خود دیسی گھی پیے یا روٹی سے لگا کر کھائے، شہد پیے یا پانی میں ملا کر پیے اس کو۔ وہ شخص اچھا نہیں سمجھا جاتا جو اب خود استعمال کر رہے دیسی گھی، شہد، اچھا پانی، لیکن گھر والوں کو پوچھتا بھی نہیں۔ جب ملینیم مال سے، ڈالمیا سے، لکی ون سے خریداری کر کے آتے ہیں تو ہر سمجھدار آدمی پوچھتا ہے بچوں کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ یا اگر باہر سے سفر کر کے آتے ہیں تو وہ اپنے چیزیں دکھاتا ہے، میں اپنے لیے گھڑی لایا، شوز لایا، کپڑے لایا۔ ہاں، بچوں کے لیے کیا لایا؟ نہیں لایا ہوں نا، ان کے لیے تو زیادہ لایا ہوں۔ سمجھدار آدمی، محبت کرنے والا آدمی یوں کہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ دین کے معاملے میں یہ اصول کیوں نہیں چلتا؟ کہتے نہیں کر لیں گے بابا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں 28واں سپارہ سورۃ التحریم پہلے رکوع میں، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو او انفسکم، پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ ٹھیک ہے، نمازیں پڑھ لی، اللہ کی توفیق سے صدقہ خیرات کر دیے، مبارک۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچائیں؟ اللہ نے خود فرما دیا نارا، جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، فیول، پیٹرول، دہکانے والی چیز مفہوم ہے، 2 چیزیں، لوگ اور پتھر۔ خطرناک معاملہ ہے۔ لہذا حکمت، بصیرت، دانائی، عقل مندی سے، یہ سارا ترجمہ میں نے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ حکمت میں ساری چیزیں، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، کہیں جو ہے حکمت عملی سے تھوڑا سا ڈرانا بھی ہے، اور کہیں جو ہے وہ جتنی شریعت نے اجازت دی اتنی تھوڑی سی پٹائی بھی ہے، یہ سب اس میں آتا ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت سے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، کل یہی لوگ جن کو آج اللہ کی توفیق سے جن کا ذمہ دار اللہ نے بنائے، کل یہی لوگ خدا نہ خاصہ گریبان نہ پکڑے میدان محشر میں، جب اللہ کی طرف سے سوال جواب ہو رہے ہوں گے، اور پھر جیسے آج دنیا میں بھی کہا جاتا ہے نا، ماں باپ بڑے ڈرتے ہیں، ہمیں بتائیے بات، والد صاحب نے ایک کے کہنے لگے میں ڈرتا ہوں، خیریت کس وجہ سے؟ کہنے کل اولاد یوں نہ کہے آپ نے ہمیں کیا دیا، آپ نے ہمیں کیا سکھایا، آپ نے ہمیں کیا پڑھایا، آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا، تو میں ڈر کے ان کے لیے دن رات میں ایک کر رہا ہوں۔ میں کہا اچھا۔ تو ایسے میرے عزیزوں، کل یہ اولاد اگر ان کو دین نہ دیا، اگر ان کو دین کے معاملے میں بیدار نہ کیا، تو کل خدا نہ خاصہ دست و گریبان نہ ہو۔ لہذا اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کیسے کریں، ہمیں نہیں آتا۔ تو جیسے مریض گھر پر ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس اس کا کوئی اٹینڈنٹ جاتا ہے اور مریض کی وہ مرض بتاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹانگ میں تکلیف ہے، پیپ نکل رہی ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، تو وہ یا کہتا ہے آپ بات کر لیں مریض سے، آنے کی کیفیت نہیں۔ ایسے ہی ہم اللہ والوں کے پاس جب حاضر ہوں اللہ کی توفیق سے، علماء کے پاس، تو اپنے گھر والوں کو تذکرہ تو کریں کہ وہ نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، فلاں ہے، فلاں عزیز، فلاں گھر والا اس کا یہ معاملہ ہے، فلاں فرد اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو جیسے مریض کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ایسے ان کے بارے میں بھی پوچھ لیں، پھر جو وہ بات بتائیں اس کے مطابق عمل کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر بہتر انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔